یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو، ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے، اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک ساتوں آسمانوں پر کھربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں۔ معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتے نہیں۔ کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے، زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے کیا کمال کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں۔ سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی، میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہی نہیں، کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں، نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں بس اوقات ثواب نہیں ملتا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں قبولیت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان ذرا خوبصورت بنا لے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اجر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی سے عبادت کی جائے، فرض بھی ادا ہو، اجر بھی لکھا جائے، اور کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ جلال تعریفیں کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا لَا يُحِيطُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو یہ عبادت جو ہے اس کا فرض تو ادا ہوا ہی ہوا، قبولیت ہوئی ادھر سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، ادھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہوں گے انظروا یا ملائکتی انظروا الی عبدی یا ملائکتی، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو سے کتنا اچھا قرآن یہ پڑھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں،
پوچھتے ہیں اصوت عباد، یہ خوبصورت آواز جو قرآن کی آ رہی ہے یہ عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پڑھتے ہیں انسان کا دل بھر آتا ہے۔ یہ صرف دنیا میں ہی کمال نہیں، جب اس انسان کو اللہ عز و جلال اپنے پاس بلائیں گے تو کس پروٹوکول کے ساتھ؟ حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا۔ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مدت بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح نکلتی ہے کس طرح؟ جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے۔ جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں، ہے یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کے ساتھ ساتھ پروٹوکول لیتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو اسی طرح کھلوایا جاتا ہے۔ فیشیعہ ملائکۃ، اور ملائکہ وہاں سے بھی ساتھ ملتے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک فرشتے ساتھ ساتھ ہر آسمان سے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ۔ فوراً اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی تیاری ہو رہی ہے، قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے۔ جو ہی قبر بند کر دی جاتی ہے اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے پیچھے رہنا، اس سے سوال نہ کرنا، اس کو آرام کرنے دو۔ دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے پیچھے رہنا، بلکہ وہ خود کہتا ہے رک جاؤ، میری عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے۔ بائیں طرف سے آتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے رک جاؤ۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کہتی ہیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ حکم تو پھر اللہ ذوالجلال کا ہے، سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں، حکم ربانی سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، کون ہے تمہارا رب، تمہارا دین کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فر جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد۔ فرشتے جواب سن کے ایک سوال کرتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت،
میں نے قرآن پڑھا تھا نا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی مہر ثبت کی کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا۔ ابھی فرشتے تو جواب سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجنے والا آواز سن کے فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، ان صدق عبدی، وہ میرے فرشتوں سن رہے ہو نا، اس میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ اچھا کیا کرو؟ یہ 3 چادروں میں اسے قبر میں لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اسے جنتی لباس ابھی پہنا دو۔ اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤنڈے میں اسے بند کر کے گئے؟ نہیں، یفتح لہ فی قبری، یفسح لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ اللہ کتنی کو کھول دی جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ صرف قبر کو کھولا جائے؟ نہیں، یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے قبر کی طرف۔ کیوں؟ فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، یہ اتنی بڑی قبر جب ہو جائے گی، جنت کے دروازے سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ اس وقت یہ کہے گا ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور بتاؤں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ کل کائنات سے اعلیٰ ہستی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، صرف دنیا میں نہیں، یہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اس کے تذکرے، اس کی تعریفیں اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ صرف تذکرے ہی نہیں، کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش تو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں، دیکھیے یہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ، اب قیامت تک تجھے نہیں اٹھنا۔ ادھر قیامت کی ہولناکیوں کا آغاز ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حالت کیا ہوگی؟ ہر شخص گر رہا ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوبصورت انسان، چہرہ بھی خوبرو، دنیا جہان کی ایسی خوشبو ہوگی نہیں جو اس سے آ رہی ہوگی۔ کیا انوکھا لباس اس نے پہنا ہوگا۔ یہ شخص کہے گا انت ومن انت، یجیء بالخیر، آپ کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کے آئے ہیں۔ قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں، اضمی ہواجرک، سخت گرمی میں جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آ جاؤ، انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اور قرآن لے کے جائے گا تو کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا، لیکن روایت بتاتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کو جاننے والے، پھر عمل کرنے والے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے لیے صرف قیامت کو سکیڑ دیا جائے گا۔ وقت صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حدیث لمبی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، لیکن حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفیں بنائی جائیں، انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء اور اصفیاء کی صفیں، صالحین، متقین، صدیقین، شہداء کی صفیں، اور دوسری طرف کافر، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں۔ یہاں چھٹے انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، لیکن یہ اعلان چند لوگ نہیں سنیں گے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، چٹریل میدان میں پوری کائنات، پوری آدمیت جمع ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت جمع ہے۔
نہیں، کوئی درخت نہیں، کل کائنات کی نظریں ہیں. اعلان ہوگا. پہلے تو صفوں کا تبادلہ کرو نا. تبادلہ کیسے ہو؟ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ. اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، اپنے چھٹے انعام کو وصول کرنے کے لیے ذرا اپنی صفوں سے نکلو نا. یہ خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ پہلے ان صفوں میں جہاں جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں. کیا کمال کا یہ پروٹوکول ہو. آج دنیا ترستی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک پکچر لے گئے، جس کو اللہ کا بلاوا آئے گا، آ جاؤ جبریل امین کے ساتھ. بڑا، اس سے بھی بڑا کوئی نام ہے. یجیء القرآن، جب یہ چھٹا انعام وصول کر لے گا قرآن پھر آئے گا اور اللہ سے گزارش کرے گا کہ ساتویں انعام کا بھی اعلان فرما دیجئے. یا ربی حلہ، اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے نا. فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا. فیلبس حلۃ الکرامہ، دنیا کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا. اللہ قرآن کی سفارش کو کیسے قبول کریں گے؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. یہ قرآن پڑھا کرو، یہ سفارشی ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد سفارش قبول کی جائے گی تو روزے اور قرآن کی سفارش کرے گا. اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے. ساتھ ہی ساتواں اعلان بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. فیلبس حلۃ الکرامہ، عزت کا لباس، جنتی خلعت فاخرہ، پوری کائنات کے سامنے اسے پہنائی جائے گی. یا رب زد ہو، قرآن کہے گا آٹھواں انعام کدھر؟ اللہ کچھ اور بھی دیجئے. فیلبس تاج الکرامہ، اللہ حکم دیں گے اور فرشتے تاج لائیں گے اور اس کے سر پہ سجائیں گے. ابھی یہ آٹھواں اعلان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہی تاج پہنائیں گے حکم ہوگا والدین کدھر ہیں؟ والدین کدھر ہیں؟ والدین کو لایا جائے گا. البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس وفي رواية لا تقوم لهم الدنيا. اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے. یہ آٹھویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے والد، اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا جس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ. امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ. کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے، والدین ہیں. لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے، ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. یہاں تک بس نہیں ہے، ایک نویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی. یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ موصلا. کیا کمال کی سفارش ہے. نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا. کس طرح کیا ضد؟
اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے. فَيَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ. اللہ ذوالجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پہ سب کچھ سنائیں گے. دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا. رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو. کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے. وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے. حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذو الجلال ان ربکم یحاضر وليس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب. اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے، لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے. اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے. اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ. جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ. اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آج بڑھو. تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے. آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے. یہ ہیں جن کے بارے میں میں نے اعلان کروائے تھے. آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی. 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا. اس نویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں. ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے. یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں. یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں. جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے، اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی. جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے، انسان کا عمل ختم. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے. لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے. کن کے لیے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں. وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو 1 حرف کی 10 نیکیاں ملے. یہ واحد قرآن ہے. 1 حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن قیامت کا دن ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے. وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ. اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو. تم جو آیت پڑھ رہے ہو، ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا. شرعی علاج میں ایک علاج شہد کا بھی بیان کیا ہے، زیتون کے تیل کا بھی بیان کیا ہے. اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے. 5360. ایک آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہو گیا، آپ نے فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد پلاؤ. ایک مرتبہ پلایا، ٹھیک نہیں ہوا. کہا اللہ کس کو ٹھیک نہیں؟ فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد پلاؤ. نہیں ٹھیک ہوا. تیسری مرتبہ پھر آ گیا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، یقین کر کے پلاؤ. جا کے پلایا، ٹھیک ہو گیا. فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. سیدنا عمر بیان کرتے ہیں اعتدموا بالزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے کلوا الزیت
زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، جسم پہ لگایا بھی کرو. یہ اللہ نے مبارک درخت سے نکالا ہے تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور ویسے تعجب کی بات ہے کہ پرانے جو اطباء تھے وہ کہا کرتے تھے، بلکہ چیلنج دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے صحرا میں گزری ہے، جانتے نا مکہ مدینہ، لیکن آپ کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی گرد و غبار ہوتی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی صبح اور شام 2 چمچ زیتون کے صبح پی لے اور شام کو اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی. اور کس بات کو وہ حجت لیتے تھے؟ اللہ کے رسول وہاں ہی رہے ہیں، زیتون کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. آپ کی سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی وصیت اور سب سے پہلا پیغام جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ توحید کا پیغام. لوگوں، توحید پہ آنچنا اور اس توحید کو خالص کرنا، اللہ کی عبودیت میں اپنے آپ کو لگانا. اور قرآن مجید نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بھی ذکر کیا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیز شرک نہیں، دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن. فکری امن، ان کے اقوال میں امن، ان کے افعال میں، ان کے تعامل میں امن. اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی. آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے، مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہنچانی ہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. میں اپنی محبتوں کا معیار بناؤں تو اللہ کی رضا کو بناؤں. میں کسی سے محبت کروں، میرا معیار، میرا مقیاس، میرا میزان یہ ہو میں نے اپنے رب کو راضی، کوئی غرض نہیں، کوئی اور ہدف نہ ہو. یہی وجہ ہے رسول نے فرمایا جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ارید اخلی فی هذه القرية، میں اس بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا. قال وهل لك من نعمة تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کے لیے محبت کر اور اس لیے ملنے چاہتا ہوں. فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي. جس طرح تم اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتے. یہی وجہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی. آج کہاں ہیں میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے. آج وہ میرے محبوب ہیں، آج میں ان کو جنت میں داخل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے صحابی سوال کرتے ہیں، اوصنی واوجز. اللہ کے رسول وصیت فرمائی، فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں سے بالکل بے امید. جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے کبھی پریشان نہ، تیرے رب کے فیصلے تیرے لیے بہت بہتر. وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْ، اور اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی. رسول اللہ صلی اللہ احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ. زندگی کے آخری رمق تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا. اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیث ما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے، کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا. تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف، وہ ہر چیز سے واقف ہے. جب برائی ہو جائے، جب کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف رجوع کرنا. یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. آپ نے تینوں مرتبہ وصیت فرمائی، لا تغضب
وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے صحابہ بدعات سے، دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ احتجر التوبہ، دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، احتجر التوبہ، اللہ تعالیٰ نے بدعت کا مرتکب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا، اس کو اللہ دیکھنا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں حتی یدعہا، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآها حسنہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی خواہ لوگ اس کو کتنا بھی اچھا۔ اور اس لیے ابن سیرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے جو بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان ثوری کہا کرتے تھے البدع احب الى ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے۔ گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا، اس لیے فضائل من جلس الى صاحب بدعہ فاحذروه، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے تم اس سے بچ کے رہنا۔ ومن احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ، جو کسی بدعتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے۔ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِ، اللہ اسلام کی روشنی اس کے کھینچ۔ اور وہ کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، حکمت و دانائی سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ۔ اور اسی لیے علماء کہا کرتے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ لا تجالس صاحب بدعہ فإنه يمرض قلبك، کسی بدعتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نہ بننا، وہ تمہارے دل کو بیمار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے اخلاق کو بلند کرو، جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا قیاما احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی فرمایا لا تسبن شیئا، صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ، میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ کے ہوں آج تک گالی نہیں۔ لا تسب، تم شیطان کو بھی گالی نہ، شیطان سے برا کون ہو سکتا؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز تو کسی مسلمان کو گالی دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اوصیک الا تکون لعانا، کسی پر لعنت بھی نہ بھیجنا۔ اگر تم کسی پر لعنت بھیجو گے اور لعنت کا مستحق نہ ہوا وہ لعنت پلٹ کے آپ پر ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادر بالاعمال، میرے صحابہ نیکیاں کر لو، فتن کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک، ایسا اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی۔ ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اب مارا گیا، لیکن جب نیا فتنہ آئے گا پہلے کو بھول جائے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا اور فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دین اور ایمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، مسلمانوں 6 چیزوں سے پہلے امارت السفہاء، ایسا وقت آئے گا لوگ بے وقوفوں کو اپنا ذمہ دار بنا، وکثرت الشرط، لوگ ظلم کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آتا، وبیع الحکم، فیصلے عدل و انصاف پر نہیں ہوں، فیصلے اس وقت بکنے لگ جائیں، واستخفافا بالدم، کسی خون کی قیمت نہیں رہے گی، وقطیعۃ الرحم، رشتےداریوں، ونشوا يتخذون القرآن مزامين يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فيه، لوگوں کے اندر قرآن کی محبت بلکہ وہ تلذذ لینے کے لیے بسا اوقات ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے جن کو بسا اوقات کی سمجھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے بات کو ختم کر آپ نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع
وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مسلم، اور سب سے محبوب عمل یہ ہے تم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر. کتنا ہی آسان تھا، کسی مسلمان سے ملو، خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملو، اور اگر مسافہ کر لو، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. مسلمان جب مسافہ کرتے دونوں کے ہاتھ جدا، بعد میں دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف. سرور تدخله في قلب مسلم او تکشف عنه کربہ، کسی کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل. او تقضی عنہ دینا، کسی کا قرض اتار دے، اللہ کا محبوب بننے. او تطرد عنہ جوعا، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دینا، انسان اس سے بھی اللہ کا محبوب. ولا ان امشی مع اخی واقضی له حاجته احب الی من ان اعتکف شہرا فی هذا المسجد. کسی مسلمان کے ساتھ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے، اس کے ساتھ جانا مجھے اتنا پسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں، جتنا اجر و ثواب 1 مہینہ اعتکاف کا ملے گا، اس سے زیادہ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے آخری سانسوں الصلاۃ الصلاۃ وما، میرے صحابہ نماز کا خیال کر، نماز کا خیال کر، اور اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے خادموں کا خیال کر. آپ اپنے چہرہ انور کپڑا ڈالے ہوئے اور آپ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی یہودی اور عیسائی، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو میں تبدیل. یحذر ما صنعوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ اس بات سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہیں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ کر. بندہ مومن کس طرح رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک حلال چیزوں کو کھانے سے بھی اور پینے سے بھی صبر کرتا ہے. تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے صبر کس کو کہتے ہیں، اور صبر کی اقسام کون سی، اور صبر میرے اور آپ کے لیے کن کن ثمرات کا سبب بنتا ہے. صبر عربی زبان میں اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے رکنا، باز رہنا، نفس کو روکنا، بہادری اور خاموشی سے کسی چیز کو برداشت کرنا. کوئی مصیبت آئے اس مصیبت کو کنٹرول کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے هو ترک الشکوى من الم البلوى لغیر اللہ الا الی اللہ. آزمائش اور مصیبت آ جانے کے بعد اس آزمائش اور مصیبت کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کرنا بلکہ رب تعالیٰ کے سامنے کرنا. اور اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں صبر کی تعریف کرتے ہوئے والوقوف مع البلاء بحسن الادب، حسن ادب کے ساتھ آزمائش کو برداشت کرنا صبر ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں والثبات مع اللہ سبحانہ وتعالی وتلقی بلائه بالرحب والسعة، اللہ کی محبت میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو فراخ دلی سے اور وسعت قلبی سے برداشت کرنا. علماء صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان جب آزمائش کے وقت اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیتا، یہ صبر ہے. وثبات القلب عن مورد الاضطراب، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو مضبوط کرنا یہ صبر ہے. اور بعض علماء نے اس کی خوبصورت تعریف یہ کی ہے منع النفس عن الجزع واللسان عن التشکی والجوارح عن التشویش كلطم الخدود وشق الجیوب. صبر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے شکوہ نہ کرے اور نفس سے جزع اور فضا نہ کرے اور اپنے اعضائے جسم سے کوئی ایسا تصرف نہ کرے جس کو شریعت نے منع کیا ہے. جیسے کچھ لوگ اپنے ہی چہرے کو پیٹنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گریبان کو چاک کرنے لگ جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ایسی باتوں سے منع کر دیا ہے. صبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں.
الصبر علی طاعت اللہ، اللہ ذوالجلال کی اطاعت پر صبر کرنا۔ کس طرح اپنے آپ کو مضبوط انسان کرے؟ روزہ بھی اطاعت ہے، نماز پڑھنے پر اپنے آپ کو باندھنا، اللہ کے ذکر پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، خیر خواہی اور نیکی پر۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے اس صبر کی کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اللہ ذوالجلال کی ذات تو وہ ذات ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فاعبده واصطبر، بس اسی کی عبادت کیجئے اور صبر کیجئے اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے۔ هل تعلم له سميا، کہ اللہ ذوالجلال کا کو ہم نام بھی ہے، جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے یکتا اور بے مثال ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا اور بے مثال ہے، اور اپنی تمام صفات میں بھی وہ یکتا اور تنہا اور بے مثال ہے۔ صبر کی دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے پر مضبوط کرنا۔ میں برائی نہیں کروں گا، اس پہ ڈٹ جائے۔ میں اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں دھوکہ اور فراڈ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نشہ اور شراب جیسی چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا نہیں سوچوں۔ برائی سے اپنے آپ کو روکنا اور مضبوط کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صبر کی تیسری قسم انسانی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، الصبر علی المصائب والآلام واقدار اللہ المؤلمہ، مصائب پہ صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، اور اللہ ذوالجلال نے جو لکھ دیا ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف پہنچنی ہے، اس پہ صبر کرنا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ صبر کی تیسری قسم۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اشارہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک دے کر، مالوں اور جانوں کا نقصان کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ صبر کی اہمیت اس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر یہ تو آدھا ایمان ہے اور یقین یہ سارے ایمان سے ہی عبارت ہے، اور یقین سارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم صبر کرو، تو امت کے لیے بھی یہ صبر
اللہ کا حکم ٹھہرا۔ صبر کرنا جہاں نصف ایمان ہے وہاں رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، ارشاد ربانی ہے، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، آپ عزم و ہمت والے پیغمبروں کی طرح صبر کی۔ صبر یہ انبیاء اور صالحین کا شیوہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ صبر یہ خیر و برکت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطیہ اللہ الا لعبد کریم عنده، صبر خیر و بھلائی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن رب تعالیٰ یہ عطا اس کو کرتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کے ہاں معزز ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ صبر انسان کے افضل ایمان کی دلیل ہے۔ افضل الایمان الصبر والسماحہ، افضل ترین ایمان صبر ہے اور نرم برتاؤ کرنا ہے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بتا رہی ہے۔ صبر تو ایک روشنی کا نام ہے، صبر تو ایک نور ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ خوش ہو جانا اور پھر زبان سے اس کی تعریف کو بجا لانا، یہ اللہ ذوالجلال کو کتنا پسندیدہ ہے۔ وہ ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، جو اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے اگر ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اگر رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے فیصلوں پر، اس کی ذات پہ راضی ہو کر اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو قیامت کا دن ہوگا ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، والصبر ضیاء، اور صبر تو ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن یا تو تمہارا سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر روز ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو رب تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں دن گزارتا ہے، اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا جہنم سے بھی اور آزمائشوں سے بھی۔ جس نے رب تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں یہ دن نہیں گزارا تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بجائے ہلاک کر لی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس مبارک مہینے سے صبر کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق سے نوازے اور صبر کے ثمرات کو ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور اللہ ذوالجلال یہ طاقت و قوت بھی عطا فرمائے جس سے ہم صبر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔